آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی یہ زندگی یا آپ کا یہ جو زمانہ ہے نوجوانی کا، جس کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے نوجوانی کیسی گزاری۔ قیامت کے دن اس وقت تک کسی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ 4 سوال کے جواب نہ دے دے۔ اس میں وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں، جوانی کیسے گزاری۔ پھر اس کے بعد پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ وعن حیاتہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے اس نے اپنی زندگی ختم کی۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو کچھ وہ سیکھا ہے، جانا ہے، اس پر عمل کیا کہ نہیں عمل کیا۔ نوجوان جب کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی قوم میں جب وہ ذمہ داری کا احساس ان کے اندر آتا ہے، قوم کو سدھارنے کی فکر کرتے ہیں، ملک کی ترقی کی فکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان ہی تھے جو سبحان اللہ ہر کام میں آگے۔ اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم سب سے پہلے، ہر چیز میں۔ تو نوجوانوں کو ان کی جوانی کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنی جلدی نوجوان اچھی باتیں سیکھتے ہیں، عادت ڈالتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ان کی اگلی زندگی کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان یہ سوچا کہ نہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہے، بعد میں ہم سدھریں گے، ابھی ہمارے سنبھلنے کا ٹائم ہے، اتنی جلدی کیا کرنا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلکہ بعض اداروں میں بھی، جہاں پر دینی ادارے، جہاں پر طلباء اور علماء کو تیار کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں کا اعتبار نہیں کرتے ہیں کہ بچپن سے یا کم عمر نوجوانی سے ان کو جو ہے صحیح تربیت دیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی، اس کی جوانی گزر جاتی ہے، اب جوانی دیوانی ہوتی ہے، چلو چھوڑو۔ کیا نتیجہ ہے اس کا؟ کہ وہ دیوانی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، وہ چلتے رہتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد بھی وہ دیوانہ ہی رہتا ہے۔ یہ نتیجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے جوانی میں اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، اس کے ذمہ داروں نے اس کی اصلاح نہیں کی۔ اور جھاڑ آپ جانتے ہیں کہ جتنا جو ہے اس کا وہ پودے کی شکل میں ہوتا ہے، آپ جدھر چاہے اس کو موڑ سکتے ہیں، لیکن وہ جب درخت بن جاتا ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے، آپ اس کو موڑ نہیں سکتے۔